وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وقال الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، عظمت اور کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس اللہ کا کوئی شریک و ساجی نہیں جو ہر عیب کے، ہر طرح کے عیوب سے، نقائص سے منزہ، مبرہ، پاک صاف ہے۔ بعدہ بے شمار رحمت، برکت، صلاۃ و سلام نازل ہو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص آخری نبی، نبی مکرم، رسول معظم، افضل البشر، نبیوں کے افسر، ساقی کوثر، شافع محشر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی سورت نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 تلاوت کی گئی۔ اس وقت امت مسلمہ کی ناکامی، نامرادی اور امت مسلمہ کی پسپائی کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہر چیز کو ہم نے ٹیسٹ، ذائقے، لذت اور دماغی مزہ اور سکون کے لیے سننا، سنانا، پڑھنا، پڑھانا بنا لیا۔ آج ہر انسان واعظ و نصیحت عبرت کے لیے نہیں، مزے کے لیے سنتا ہے۔
بڑے بڑے اجلاس، بڑے بڑے پروگرام، بڑے بڑے دروس کا اہتمام ہوتا ہے، نتیجے کے طور پر ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں، آج کا پروگرام اچھا تھا، مزہ آ گیا، یا یہ ہوا کہ فلاں تقریر میں، فلاں کے خطاب میں مزہ نہیں آیا۔ یاد رکھیں، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر بے عملی کی نیت سے انسان کچھ سنتا سناتا ہے تو اس سے انسان کے دل مردہ ہوتے ہیں، اور کچھ ایسا ہی آج امت مسلمہ کے ساتھ اور ہماری نئی نسل کے ساتھ ہو رہا ہے کہ آج ہم کو مزہ آنا چاہیے، ٹیسٹ آنا چاہیے، عبرت نصیحت نہیں۔ میرے بھائیوں، آج میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت آپ کے روبرو کی ہے، آپ اللہ کے واسطے ٹیسٹ، مزے، ذائقے کو ہٹا کر زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ اللہ کا خطاب کیا ہے؟ اس سے پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول سن لے۔ عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے عبداللہ ابن مسعود مجھے نصیحت کیجیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے بندے، مجھ سے نصیحت کی تو درخواست کر رہا ہے، تو قرآن کھول، قرآن کھول، اور جہاں بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنو سے گزر ہو وہاں پر رک جا، اور اس بات کا ذہن میں پختہ یقین رکھ لے کہ جہاں بھی اللہ نے قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا ہے، یا تو جنت سے ہمکنار کرنے والے کاموں کا تم کو حکم دیا ہے، یا تم کو آتش دوزخ کا ایندھن بنانے والے کاموں سے منع کیا ہے۔ تو سب سے اچھا مشورہ، سب سے اچھی نصیحت اگر کسی کی ہے تو فَأَحْسَنُ الْكَلَامِ کلام اللہ، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی نصیحت کا سبب اور ذریعہ نہیں ہے۔ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتا ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم کو تمہارے اعمال کا، تمہارے کام کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس انسان کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے، داخلے کی اجازت مل جائے، فقد فاز، سمجھ لو کہ وہی دنیا کا کامیاب انسان، کامیابی کی زندگی بسر کرنے والا وہی تھا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا تو یاد رکھنے دھوکے کا سامان ہے۔ بھائیوں، ہم اور آپ اس بات سے لا علم اور غافل ہیں کہ موت ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ دو چیزیں انسان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سائے کی طرح چلا کرتی ہیں، ایک اس کا رزق ہوتا ہے، دوسری اس کی موت ہوتی ہے۔ اینما تکون یدرککم الموت، اللہ فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی رہو گے وہاں موت کا ذائقہ، موت تم کو آ پہنچے گی، موت سے کسی کو فرار نہیں۔ آ جاتی ہے وائے موت جہاں وقت نہیں ہوتا، بہت سو کو تو کفن تک بھی نصیب نہیں، میسر نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے جنازے ہیں، ہم اور آپ عبرت سے دیکھنے کے بجائے مذاق اور ٹھٹا سمجھتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ آج ہم نے سنا، کل ہم نے دو جماعت کے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کیا، کتنے ایسے جنازے ہم ایک دن میں دیکھے۔ لاک ڈاؤن کی بڑی بڑی مصائب ہم نے اس دور سے بھی گزرے کہ کتنے کتنے جنازوں کو لوگوں نے دیکھا۔ عبرت کی نصیحت کی نظر سے اگر دیکھتے تو آج ہماری زندگی کا نقشہ تبدیل ہوتا۔ آج ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ ہم لا علم ہیں، نا بلد ہیں، انجام سے نا واقف ہیں۔ آج ہم نے سنا کہ فلاں مسجد سے عبداللہ کی میت کا اعلان ہوا، سیم کنڈیشن ہوگی، نام چینج ہو جائے گا، نام چینج ہوگا، اعلان کرنے والا بھی وہی ممکن ہے، مائک بھی وہی ہوگا، مسجد بھی وہی ہوگی، لیکن اس دن عبداللہ کے نام کے بجائے میرا نام ہوگا، آپ کا نام ہوگا کہ آج فلاں عالم کا انتقال ہو چکا ہے، فلاں مصلی کا انتقال ہو چکا ہے، فلاں دولت مند کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اتنا تو نصیحت کی نظر سے اپنی زندگی کو دیکھے
کہ دوسروں کے جنازے کو کاندھا دیتے وقت ذرا اتنا بھی سوچ لینا، ایک وقت یہ آئے گا کہ یہ جو کفن، یہ جو لباس کا ٹھاٹ باٹ اور یہ موبائل کی ہوڑ لگی کہ ہر چیز اونچے برانڈ کی ہو، کپڑا اونچے برانڈ کا ہو، چپل اونچے برانڈ کی ہو، چشمہ اونچے برانڈ کا ہو، موبائل اونچے برانڈ کا ہو۔ یاد رکھنا کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا، کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا، وہ معمولی سا کپڑا ہماری آخری ہمارا ملبوس، ہمارا لباس ہوگا۔ کیا کنڈیشن ہوگی، کیسی ہم شرم و حیا کی زندگی بسر کرتے ہیں، دوسرے کے سامنے لباس اتارنا پسند نہیں ہے، صرف بنیان میں آدمی کسی دوست کے ساتھ سامنے آنا پسند نہیں کرتا۔ وہ کیسی قسم پرسی کا عالم ہوتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے جنازے کو 4-6 لوگ باہر لاتے ہیں، اس کے لحد میں اس کے جنازے کو رکھا جاتا ہے۔ آج ہمیشہ کی طرح وہ خود اپنے ہاتھ سے لباس نہیں اتار رہا ہے، آج اس کے لباس کو اتارا بھی نہیں جائے گا، آج کینچی سے اس کے لباس کو کاٹا جاتا ہے، اور کینچی سے کاٹنا ہی نہیں بلکہ لباس کو اتار کر ہمیشہ معمول کے مطابق کھٹی میں ٹانگ دیتا تھا، آج اس کے لباس کو دور پٹک دیا جاتا ہے، دور پٹک دیا جا رہا ہے۔ یہ کیسی قسم پرسی، دوسرے نہلا رہے ہیں، دوسرے کاندھوں پر ہاتھ لگا کر اس کو اس کی آخری آرام گاہ تک لے جا رہے ہیں، اور ہماری غفلت یہ کہ وہ موت جس کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی تھی، جیسے ہمارے ہاتھ میں، ایسے عمر کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی تھی، اور عمر رضی اللہ عنہ یہ وہ جلیل و قدر صحابی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نہیں کئی موقع پر انہوں نے جنت کا فرمان سنا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی عمر نے اپنی انگوٹھی میں لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا یا عمر، عمر تو اس کو نصیحت کے لیے اگر سب سے کوئی اہمیت والی چیز کوئی ہے تو موت ہے۔ موت اگر انسان کے ذہن میں آ جائے کہ مجھے کوئی بھی ہو، میں گھر میں رہوں گا، کاروبار میں رہوں گا، دوستوں کے ساتھ رہوں گا، اپنوں کے ساتھ رہوں گا، کہیں بھی رہوں، مجھے ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، میں دراصل موت کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں۔ وہ کیسی کنڈیشن ہوگی، موت کا ذائقہ، موت کا منظر، آپ اور ہم سوچتے ہیں معمولی چیز موت ہے۔ وہ صحابی جنہیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، جس دن ایمان لائے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ایمان لانے پر فرمایا صحابہ سے، ہذہ مکہ قد القت الیکما ثلاث کبدہا، لوگوں یہ مکہ نے آج اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو تمہارے سامنے ڈال دیا، جس کو دہات عرب کہا جاتا ہے۔ وہ عمرو بن عاص لوگوں سے کہتے تھے کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ لوگ موت کے وقت موت کی کنڈیشن بیان نہیں کرتے کہ کیسا لگ رہا ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے، اس کی فیلنگ کیا ہے، کیا معاملہ ہے۔ یہ ساری چیز جب ان کی موت کا وقت آیا، حبر الامہ ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس ان کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، عمرو بن عاص آپ دوسروں کے بارے میں کہتے تھے کہ میں دیکھتا ہوں لوگوں کے انتقال کے وقت وہ موت کی کیفیت کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، آپ ذرا مجھے بتاؤ کہ موت کا معاملہ کیا ہے، کیسے لگ رہا ہے آپ کو یہ موت کی جاکونی کا عالم۔ فرمانے لگے ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان زمین پر گر پڑا، آسمان زمین پر گر پڑا، میرے اوپر گویا کہ آسمان ہے، میں آسمان کے اوپر کے نیچے دبا ہوا ہوں، میری زبان ایسا لگ رہا ہے کہ پتھر کی بن چکی ہے، اور میری روح کو مجھے ایسی تکلیف ہے، صحابی کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ میری روح کو سوئی کے ناکے سے داخل کیا جا رہا ہے، سوئی کے ناکے سے داخل کیا جا رہا ہے۔ اور موت کی واقعی سختی، موت کا واقعی جو مزہ ہے بڑا تلخ ہے۔ موت کی سختی کا عالم اس بات سے اندازہ لگا لے کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس تشریف لایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن رکھا ہے، آپ کی آخری حالت چل رہی ہے، برتن رکھا ہے، آپ اس برتن میں ہاتھ داخل کرتے ہیں، ہاتھ کو گیلا کر کے آپ اپنے چہرے پر پونچھتے ہیں اور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات،
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، موت کی بڑی سخت ترین تکلیف ہوتی ہے، موت کی بڑی سخت ترین تکلیف ہوا کرتی ہے۔ بھائیو، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو دعا سکھلائی، امت کو یہ دعا سکھائی، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اللہ تو مجھے موت کی سختی اور موت کی تکلیفوں کے موقع پر اللہ تو میری مدد فرما۔ اس وقت انسان ایمان پر استقامت اگر رہ رہی ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، ورنہ شیطان آخری لمحے تک انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ امام احمد بن حنبل کے تعلق سے آتا ہے، امام احمد بن حنبل کے بیٹے صالح کہتے ہیں کہ والد ماجد کی جب موت کا وقت آیا تو والد کی بے ہوشی کا عالم ہے، ہوش میں نہیں ہے، لیکن آپ کی زبان چل رہی ہے اور فرما رہے ہیں لا بعد الیوم، لا بعد الیوم۔ کچھ ہوش آیا، بیٹے صالح نے پوچھا ابو جان ابھی آپ بے ہوش تھے، عجیب سی کنڈیشن تکلیف کی تھی، اور آپ کی زبان سے لا بعد الیوم نہیں، آج کے بعد کل، آج کے بعد کل، آج کے بعد کبھی بھی، یہ آپ کیوں کہہ رہے تھے؟ فرماتے ہیں ابلیس میرے پاس آیا اور کہہ رہا تھا کہ ساری زندگی احمد تو میری بات سے دور بھاگتا رہا، میری بات ماننے سے تو اعراض کرتا رہا، آج میری بات مان لے۔ تو میں نے کہا آج کے بعد پھر کبھی مان لوں گا، لیکن آج نہیں، اور وہی دن ان کی زندگی کا آخری دن تھا۔ تو موت کی تکلیف، موت کی شدت بڑی خطرناک ہے۔ اور پھر وہ کنڈیشن کو دیکھے کہ جس کو ہم قبرستان کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس آ رہے ہیں، صحیح مسلم کتاب الجنائز کی روایت، آپ حنین سے واپس آ رہے ہیں، ایک قبر کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، زار و قطار رو رہے ہیں، زار و قطار آپ رو رہے ہیں۔ صحابہ نے ماجرا پوچھا، صحابہ بھی اشکبار ہیں، رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہذہ قبر امی، یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے، یہ میری ماں آمنہ کی قبر ہے۔ استاذنت ربی ان استغفر لامی، میں نے اپنے اللہ سے اجازت مانگی کہ اللہ میری ماں کی مغفرت کی مجھ کو اجازت دے دی جائے۔ فلم یوزن لی، اللہ نے نبی کو اپنی ماں کی مغفرت کی اجازت نہیں دی۔ نبی فرماتے ہیں فَأَذِنَ، میں نے اجازت میں نے مانگی کہ اللہ مجھے اتنی اجازت دے کہ ان ازور قبرہا، کہ میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کر سکوں۔ الا فزوروها فإنها تذکرکم الموت وفی روایہ تذکرکم الآخرہ، لوگوں تم قبرستان جایا کرو، تم قبرستان کی زیارت کیا کرو، وہاں جانے سے تم کو اپنی موت یاد آ جائے گی۔ موت تم کو اس بات کا سبق دے گی کہ یہ دنیا کی رنگ رنگیلی، یہ دنیا کی ہریالی، یہ دھوکے کا ساما ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھائے، نماز پڑھاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ دیر تک آپ اذکار پڑھتے، لیکن آج عجیب کیفیت ہے، آپ نے سلام پھیرا اور سلام پھیرتے ہی آپ فوراً صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے آپ مسجد سے باہر چلے گئے۔ صحابہ کو بڑا دشوار گزار معاملہ تھا کہ کیا بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کچھ اذکار کیے بغیر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میرے گھر میں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا تھا، مجھے یہ لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے گھر میں رہے اور میری موت آ جائے، مجھے انتقال کرنا پڑے اور وہ کھجور کے برابر، سونے کے برابر، سونے کی گٹھلی کے برابر، جو کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا میرے گھر میں رہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ اللہ کے نبی ہیں، فرماتے ہیں کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن، میں کیسے عیش و عشرت کی زندگی بسر کروں، کیسے میں ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کروں؟ اور کنڈیشن تو یہ ہے کہ اسرافیل نے سور کو اپنے ہاتھ میں لیا، منہ میں لگایا ہے، وَاسْتَمَعَ الْأُذْنَ، اور اپنے اذن اور کانوں کو اللہ کی اجازت کے لیے آسمان کی طرف متوجہ کر دیا، اللہ کے حکم کی طرف، لِيُنْفِخَ فِيهِ، کہ تاکہ اللہ کی اجازت ملتے ہی اسرافیل اپنے کام پر لگ جائیں اور سور کو پھونک دے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کیسے خوشحالی کی زندگی بسر کروں؟ میرے بھائیوں، یہ دنیا اللہ نے فرمایا ایک دھوکے کا ساما ہے۔ کیسی؟ جس چیز کو نبی فرماتے ہیں کہ وہاں جانے سے تم کو موت کی یاد تازہ ہوگی، موت کا منظر تم کو یاد آئے گا، اپنی قبر کی زندگی یاد آئے گی۔ کبھی سوچا کہ کتنے جنازوں کو ہم نے کفن دیا ہے، کتنے جنازوں کو ہم نے غسل دیا ہے، کتنے جنازوں کو ہم نے کاندھا دیا ہے، کتنے جنازوں کو مٹی دی ہے۔ قبرستان میں ہم دنیا کی سیاست کی بات کرتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی واہواہی کی بات کرتے ہیں، غیبت چغلی ہوتی ہے، اس کے تذکرے ہوتے ہیں، کھلاڑیوں کے کھیل کے تذکرے ہوتے ہیں۔ کیا کنڈیشن ہے؟ اللہ کے نبی ایک جنازے میں ہیں، کیفیت یہ ہے کہ جنازہ ابھی لایا گیا، قبر نہیں خود کے مکمل نہیں ہوئی ہے، سارے صحابہ کے سروں پر یہ کیفیت ہے کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہاتھ میں ایک تل کا لیے ہیں اور آپ بہت سوجھ بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور آپ اس زمین کو کرید رہے ہیں، اور آپ نے اچانک سر اٹھایا اور فرمایا تعوذ باللہ من عذاب القبر ثلاثہ، کہ لوگوں آپ نے 3 بار یا 2 بار کہی کہ اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ کبھی ہم نے سوچا، مجھ سے ایک بھائی نے پوچھا ابھی قریب میں کہ جب ہم برگے رکھ دیتے ہیں، قبر کو برابر کر دیا جاتا ہے، تو کروٹ لینے کی اس میں انسان کو گنجائش نہیں، کیسے میت اٹھتی ہے، کیسے مردہ اٹھ کے بیٹھتا ہے؟ ذرا سوچو، آج دوسرے کو کہ قبر میں برگے لگانے والا، دوسرے کی قبر پر مٹی دینے والوں، اللہ کی قسم کل میری قبر میں اور آپ کی قبر میں بھی دوسرے برگے لگائیں گے۔ کبھی سوچا کہ وہ چھوٹی 2x6 کی جگہ کی وحشت کا عالم کیا ہے؟ میرا گھر ہے، آپ کا گھر ہے، آپ اپنے گھر میں رات کی تاریکی میں اگر بجلی گل ہو جائے، سوچو ذرا، اپنا گھر ہے، پرائے کا نہیں، اپنے گھر میں آپ اندھیرے کمرے میں رہنے میں ڈرتے ہو، وہ قبر نہ جس میں سورج کی روشنی، نہ چاند کا نور ہوگا، نہ ستاروں کی کم ٹمٹماہٹ ہوگی، نہ کسی جگنوں کی بجلی ہوگی، کچھ نہیں۔ ذرا سوچو، اندھیرا اتنا زیادہ کہ انسان کو ہاتھ نظر نہ آئے، کوئی روشنی کا سامان نہیں۔ وہ قبر اگر منور ہو سکتی ہے تو اعمال سے، ہماری اچھائیوں سے، ہماری نیکیوں سے۔ آج ہم کو موت سے نفرت ہے، ہم موت کے تعلق سے سوچتے ہی نہیں، دوسروں کی قبر میں مٹی دیتے ہوئے کبھی یہ بھی تو سوچ لو، ایک وقت یہ آئے گا کہ ہم مٹی سے بنے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ نے سورۃ طٰ میں فرمایا کہ لوگوں، اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا، اسی مٹی میں تم کو ملا دیا جائے گا اور اسی مٹی سے قیامت کے دن نکالا جائے گا۔ عبرت کے لیے دنیا بنی ہے، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ آج ہم مسجد میں ذمہ داروں سے کہتے کہ غلیچے موٹے ہونا چاہیے، چٹائی میں چبھتی ہے، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، پیشانی میں درد ہوتا ہے۔ کبھی سوچو ذرا، بغیر تکیے کے نیند نہیں آتی، بغیر تکیے کے نیند نہیں آتی، گدا اگر پتلا ہو نیند نہیں آتی، ساری رات انسان کروٹ لیتا ہے، ساری رات کروٹ لینے میں گزر جاتی ہے۔ یہ سوچو کہ ماتا عبداللہ، آج میرا انتقال ہوتا ہے، قبر کی پہلی رات کیسے میں سامنا کروں گا؟ اور وہ ایسا نہیں کہ آپ سے نارمل انداز میں سوال کرنے والے فرشتے ہوں گے، وہ قبر کے منکر نکیر کا یہ عالم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وَيَأْتِيهِ مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ، کہ 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر کہتے ہیں، دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ کنڈیشن ان کی یہ ہوتی ہے، آنکھ ایسی خطرناک ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ تانبے کی دیگ آگ میں تپ چکی ہے، آواز ایسی کہ یوں نارمل آواز نہیں، ایسا لگتا ہے کہ بادلوں کی گرج اس سے بھی خطرناک، ناخن ایسا کہ جیسے بڑے بڑے سینگوں والی بھینسوں کے سینگیں، اتنے بڑے بڑے 1.5 2 فٹ کے ناخن، اور اس کی قبر کو چیرتے ہیں اور خطرناک گرجدار آواز میں پوچھتے ہیں من ربک ما دینک ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم۔ اس آواز کا سامنا کرنے کی طاقت ہے؟ اتنا ایمان ہے؟ اگر نہیں ہے تو عبرت کے لیے سوچو،
کہ وہ صحابی جس کی موت کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہے کہ لوگوں اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، کہ آج ایسی جلیل القدر شخصیت کا انتقال ہوا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کی موت سے اللہ کا عرش جھوم اٹھا۔ اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا کہ کس کا انتقال ہوا، آسمان کی وحی نے محمد الرسول اللہ کو بتایا کہ آج آپ کے ایک امتی کا انتقال ہو گیا، جس صحابی کے جنازے میں 70,000 فرشتے آسمان سے ایسے آئے جو پہلی دفعہ آئے اور صبح قیامت تک دوبارہ آ بھی نہیں سکیں گے، جس کے کاندھے کو جب صحابہ جنازے کو کاندھا دے رہے تھے، صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی سعد اتنے ڈیل ڈول والے لیکن ان کا جنازہ اتنا ہلکا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے ان کے جنازے کو کاندھا دے رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قبر برابر کی اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اللہ اکبر کہا، 3 بار سبحان اللہ کہا، پھر آپ نے دعا فرمائی۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ گناہ گاروں کے لیے دعا، کہ جس کی موت سے اللہ کا عرش ہل جائے، جس کے جنازے کی نماز ادا کرنے کے لیے 70,000 فرشتے آئے، امام الانبیاء جس کی جنازے کی نماز ادا کرے، جس کے فیصلے کو نبی کہیں کہ لوگوں آج سعد نے وہ فیصلہ کیا ہے جو عرش پر مستوی ہوتے ہوئے اللہ نے آسمانوں سے فیصلہ کیا تھا۔ اتنی جلیل القدر شخصیت، گناہ گار کے جنازے کے موقع پر انسان لمبی دعا کرے بات ہوتی ہے، اتنے نیک، اتنے ولی صفت، اتنے بڑے صحابی، ان کی موت پر آپ ایسی دعا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لو نجا احد منہا لنجا سعد بن معاذ، یہ الفاظ کو لے کر جانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان للقبر ضغطا، قبر دبوچتی ہے، لو نجا احد منہا لنجا سعد بن معاذ، اگر کوئی قبر کے عذاب سے بچ سکتا تھا تو وہ سعد بن معاذ کی شخصیت تھی، لہذا سعد بن معاذ نہ بچ سکے تو دوسروں کو قبر کے عذاب سے بچنا بہت ناممکن ہے، بہت مشکل ہے۔ کیسے کنڈیشن ہوگی، کیسے کنڈیشن ہوگی؟ وہ قبر جہاں انسان کروٹ نہیں بدل سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، وہ قبر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع پر حضرت عائشہ کے گھر میں ایک یہودیہ عورت آئی۔ ابھی تک اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا کہ قبر کا عذاب بھی کوئی چیز ہے۔ یہودیہ عورت آئی اور کہنے لگی عائشہ اللہ کے نام سے کچھ دے، اللہ تجھ کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ لفظ بہت زیادہ چبھا، اور جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں تشریف لائے، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی یہ قبر کا عذاب کا کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا تعذب الیہود فی قبورها، اور کما قال، آپ نے فرمایا یہود کو قبروں میں عذاب ہوگا، ہم کو نہیں ہوگا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے، آپ نے عائشہ کو بلایا اور آپ نے عائشہ سے فرمایا یا عائشہ اما شعرتی انکم تفتنون فی القبور، عائشہ کہ تم کو پتہ نہیں کہ تم کو قبر کے اندر آزمایا جائے گا؟ فاما فتنۃ القبر فبی یفتنون وعنی یسألون، قبر کا جو فتنہ ہے میرے بارے میں ہوگا اور میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ ہو گیا مسئلہ۔ اب سنو، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے کہ فما رأیتہ بعد صلی صلاۃ الا تعوذ باللہ من عذاب القبر، عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ نبی جن کی جنت کی ضمانت خود عرش والے نے دی ہو، وہ نبی کی کیفیت یہ تھی کہ اس دن سے، جس دن سے عذاب قبر کا علم نبی کو ہوا، اللہ کے نبی کی بیوی کہتی ہیں کوئی نماز ایسی باقی نہ گزری کہ اللہ کے نبی نے قبر کے عذاب سے پناہ نہ مانگی۔ ساری زندگی اللہ کے نبی قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے۔ کب؟ تشاہد میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ساری زندگی پڑھتے رہے،
کوئی نماز سنت نفل وتر کوئی نماز ایسی نہیں کہ آپ نے قبر کے عذاب سے پناہ نہ مانگی ہو۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہماری کوئی گارنٹی نہیں، اعمال ہمارے بہت زیادہ خراب ہے لیکن دعا یاد نہیں۔ کیوں؟ ربنا آتنا سے کام چل جاتا ہے۔ عام طور سے ہمارے بھائی، ہمارے مسلمان جو بھائی ہیں، صرف اتحیات کے بعد درود کے بعد ربنا آتنا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے عذاب کا تذکرہ سنتے ہی حدیث کے الفاظ ہیں فرتع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کتنا خطرناک قبر کا عذاب، اور قبر اتنی واقعی وحشت کی چیز ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا ان للموت فزع، یاد رکھ لو، موت جسے کہتے ہیں نا، موت ہے ہی ایسی چیز جس سے ڈرا جائے، جس کا نام سے انسان کے دل کے اندر کپ کپی طاری ہو جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اور اگر ہمارے اندر اب بھی بیداری نہیں، اب بھی غفلت ہے، تو یاد رکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، تابعین، محدثین اپنی موت کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا کرتے تھے۔ آخری واقعہ بتا کر اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں۔ ربیع بن خثیم یا خیثم کر کے ایک تابعی ہیں، صحابہ کو انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، بڑے نیک تابعی۔ ان کی کیفیت کیا تھی؟ انہوں نے اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی قبر بنا لیا تھا، گڑھا کھود کر قبر نما بنا لیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ جب بھی میرے دل میں دنیا کی لالچ، دنیا کی حرص، دنیا کی محبت غالب ہوتی، دل اللہ کی عبادت سے اچھٹنے لگتا، میں کچھ دیر کے لیے اس قبر میں لیٹ جاتا اور یہ آیت کی تلاوت کرتے جو قرآن مجید کے 18 پارے میں سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَعَلِّي عَامَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ، کہ لعلی کہ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، یا اللہ کے فرشتوں مجھے چھوڑ دو، لعلی عامل صالحا، تاکہ میں بہت سارے جو نیک اعمال کرنے سے میں رہ گیا، چھوٹ گئے، وہ ساری نیکی کے کام کروں۔ اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں، وَمِن وَرَائِهِمْ انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ تو ایسی کہنے والے کی ایک بات تھی، اس کے آگے عالم برزخ ہے جہاں انسان کو کب تک رہنا ہے؟ الی یوم یبعثون، اسرافیل کی سور بھوکے جانے تک، اسرافیل کی سور بھوکے جانے تک یہی قبر میں رہنا ہے۔ آج ہم بڑے طاقت کے کام کرتے، بہت سارے ہمارے نوجوان عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، کچھ ظہر کی نماز نہیں، کچھ عصر کی نماز نہیں، کچھ مغرب کی، وجہ پوچھی جائے جم جاتے ہیں، یہاں نہیں رہتے، گھر میں نہیں رہتے، دکان میں جم جانا پڑتا ہے۔ پتہ ہے یہ جو جسم ہے نا، یہ کیڑے مکوڑوں کی غذا ہے، کیڑے مکوڑوں کی غذا ہے۔ ہم اس جسم کو اتنا تندرست بنا رہے ہیں کیڑے مکوڑوں کے لیے، جتنا موٹا جسم رہے گا کیڑے مکوڑے اتنے دنوں تک کھاتے رہیں گے۔ انسان کے مرنے کے صرف 3 دن بعد انسان کا پیٹ پھوٹ جاتا ہے اور پھر سارے معاملات کیڑے پڑنا۔ اب دیکھیں انسان کے مرتے ہی اگر کوئی انسان مرتا ہے نام بدل جاتا ہے، یہ نہیں کہ فلاں کا جنازہ نہیں، جنازہ آ رہا ہے، جنازہ لایا جا رہا ہے، جنازہ پڑھایا جا رہا ہے، نہیں عبداللہ آ رہا ہے، یہ نہیں عبداللہ لایا جا رہا ہے، نہیں جنازہ آ رہا ہے، جنازہ لایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے بہت زیادہ سننے سنانے کے بجائے اپنی زندگی کو عبرت کا سامان بنائے۔ اور یہ سوچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ اللہ کے نبی مجھ کو نصیحت کیجیے، اور لمبی چوڑی نصیحت نہیں، آپ نے فرمایا اگر تم نصیحت چاہتے ہو، آپ نے فرمایا تم نماز پڑھو، یہ سوچ کر نماز پڑھو، یہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ ہم یہ جمعہ پڑھے، یہ خطبہ سنے، سوچ کر سن لے کہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آخری جمعہ ہے، ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ زندگی کا آخری سال ہے، یہ زندگی کا آخری رمضان ہے، یہ زندگی کا آخری مہینہ ہے، یہ زندگی کا آخری ہفتہ، آخری دن ہے۔ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے اس کی کنڈیشن کیسی ہوتی ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل،
یہ تکیہ، یہ گہوار، یہ بستر نہ رہے گا، دنیا میں جو دل چاہے کر لے کرا لے، چاہے بدی مول لے یا نیکی کما لے، کچھ قبر میں آئیں گے جب تجھ سے ملک پوچھنے والے، تب تو ہی بتا تجھے آ کے کون سنبھالے، وہ کس نے تیرا چھین لیا منہ کرنے والا، وہ کس نے تیرا چھین لیا سونے کا مالا۔ میرے بھائیو، موت بڑی خطرناک چیز ہے، وہاں کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی اثر و رسوخ نہیں، کوئی طاقت و قوت نہیں، وہاں تو صرف اعمال چلیں گے۔ انسان کے مرنے کے بعد جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، صرف تین چیزیں چل کر دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، وَيَبْقَى عَمَلُهُ، صرف عمل باقی رہتے ہیں۔ کہا احباب نے یہ دفن کے وقت ہم کیا قبر کے احوال جانے، لحد تک لا کر آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ جانے، آپ کے اعمال جانے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو ہمارے بھائی، جو بہن، جو چھوٹے جو بڑے توحید کی دولت لے کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور کا گہوارہ بنا دے، اللہ ان کے قبر کے منزل کو اللہ تبارک و تعالی آسانی کے معاملے کے لیے تیار فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قبر کی سختی سے، قبر کی وحشت سے ہمیں اور تمام توحید پرستوں کو محفوظ فرما دے۔ اللہ جو کمزور ہیں ان کو تندرستی عطا فرما، اللہ جو بیمار ہیں، اللہ جن بھائیوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ مریضوں کو اپنے فضل و کرم سے شفا عاجلہ عطا فرما دے۔ زہریلا امراض سے، ناگہانی بلاؤں سے، پریشانیوں سے، مشکل ترین حالات، برے فیصلوں سے، ذلت و رسوائی کی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، دنیا میں عزت اور مرنے کے بعد انبیاء صالحین صدیقین کے ساتھ جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب پانے والوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقبل یا رب العالمین۔